فرعون کو اپنے جادوگروں پر بہت بھروسہ تھا. جادوگروں نے کہا بالکل آپ تیار رہیے، موسیٰ اور اس کے قوم کو ہرانا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، ابھی ہرا دوں گا. دنیا کی تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی ہے. 4 لوگوں نے کی ہے، ان میں ایک فرعون کا نام بھی آتا ہے. بہت زبردست ظالم گزرا ہے. اور فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. یہ واقعہ آج بالکل میری زبان سے ایک نیا واقعہ ہوگا آپ کے لیے، ذرا سنیے. ایمان دیکھیے کس کو کہتے ہیں، یہ چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. جب تھک گیا فرعون بھی تو کہا کہ موسیٰ آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں، یا تو اب تمہارے آدمی اس دنیا میں رہیں گے یا میرے آدمی رہیں گے. آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے چند لوگوں کو لے کر چلے جاتے ہیں. موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے ہی کتنے، معمولی لوگ، چند لوگ. فرعون کی پوری فوج آ گئی. فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا، ادھر آؤ آؤ آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں. یہاں اسپیڈ میری تھوڑی سی سلو ہو جائے گی کیونکہ مجھے سمجھانا ہے. فرعون نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، ادھر آؤ. ایسے کرتب دکھانا، ایسے تلسم دکھانا کہ آج موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ، یہ مسلمان جتنے آئے ہیں سب ہار جائیں. دیکھو ہمارا نام مٹی میں نہ ملنے پائے. آج تمہیں موسیٰ کو شکست دینا ہے، موسیٰ کو ہرانا ہے. فرعون کو اپنے جادوگروں پر بہت بھروسہ تھا. جادوگروں نے کہا بالکل آپ تیار رہیے، موسیٰ اور اس کے قوم کو ہرانا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، ابھی ہرا دوں گا. جب دونوں آمنے سامنے آ گئے، ادھر فرعون کا لشکر کھڑا ہے، فرعون بھی، ادھر موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر کھڑا ہے. فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا، اوہو ایمان دیکھیے، فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اے فرعون، اے ہمارے بادشاہ، اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے، موسیٰ پر غالب آ گئے، موسیٰ کو ہرا دیا تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اگر ہم غالب آ گئے، قرآن کہہ رہا، قرآن، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ ہمیں آپ کیا نوازیں گے؟ ہمیں کیا دیں گے؟ ادھر سے فرعون کی طرف سے جواب آتا ہے، نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، کیبینٹ میں تمہیں جگہ مل جائے گی، تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے، میرے آس پاس بیٹھو گے، میرے ساتھ چلو گے، کھاؤ گے، پیو گے. ابھی کسی کو پتا چل جائے کہ ہم یہ کام کریں گے تو مودی جی کا ہم قریبی بن جائیں گے تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً کر جائے گا. کیوں؟ ارے بھائی مودی کا مقرب بن جائیں تو سمجھ لو کہ انڈیا میرے ہاتھ میں. اب سوچو کہ فرعون کے جادوگروں کو جب فرعون نے یہ کہا کہ ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنا قریبی بنا لیں گے، اپنے دربار میں تمہیں شامل کر لیں گے، تو فرعون کے جادوگروں کا حوصلہ کتنا بلند ہو گیا ہوگا. وہ فرعون جس کی حکومت بیک وقت آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر رہی ہو، اس کا قریبی ہو جانا کتنے بڑے کمال کی بات تھی. بس شروع ہو گیا مقابلہ، شروع ہو گیا مقابلہ. اب مقابلہ جب شروع ہوا تو فرعون کے جادوگروں نے کیا کیا؟ اپنی رسیاں نکالی اور پھینک دی. وہ رسیاں چلنے لگیں، سانپ کی طرح رینگنے لگیں. موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ڈر بھی گئے ہیں، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگا. پھینکی رسیاں، وہ سانپ نظر آنے لگیں. موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی گئے. اللہ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں. رسیاں سانپ بن گئیں. سانپ تو تھی نہیں، وہ تھی رسیاں، لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھ رہی تھی. اللہ نے کہا نلقی
اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ زمین پر مار دو۔ اب دیکھیے کیا ہوا، مقابلہ دیکھیے کیسا ہو رہا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو زمین پر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، ایسا لگا وہ ایک اژدہا بن گیا اور اژدہا کی شکل میں آیا، اور آتے ہی اس نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو جو سانپ دکھ رہے تھے سب کو کھا گیا، سب کو ہضم کر گیا۔ جو کھولا منہ سب اس کے منہ میں چلے گئے جتنے سانپ دکھ رہے تھے۔ فرعون کے جادوگر ہکا بکا رہ گئے ہیں، وہ سمجھ گئے، یہیں سے وہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو دکھایا وہ تلسم تھا، ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا، ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، ہم نے جو دکھایا وہ مکاری تھی، ہم نے جو دکھایا وہ ایک چال تھی۔ لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ مکاری نہیں ہے، وہ چال نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی مدد ہے۔ موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے، وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ اب بالکل بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ بیک وقت جیسے انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھی موسیٰ کا اژدہا کھا گیا، موسیٰ نے جو ڈنڈا مارا وہ اژدہا بن گیا اور کھا گیا، وہ سمجھ گئی کہ میری حالت خراب ہے۔ موسیٰ نے جو دکھایا وہ موسیٰ کا کمال نہیں، موسیٰ کے رب کا کمال ہے۔ ابھی تو وہ فرعون سے مانگ رہے تھے کہ کیا ہمیں کیا انعام دو گے، ہمیں کیا روپیہ پیسہ دولت زمین و جائیداد کیا دو گے، ابھی تو وہ یہ مانگ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی دیکھا کہ فرعون کی جادوگروں کی رسیوں کو جب موسیٰ کے اژدہے نے کھا لیا تو وہیں سے چیخ پڑے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون کے سامنے چیخ پڑے، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر۔ ایک جملہ یاد رکھنا، کیا لائے؟ ایمان۔ ابھی تک کافر تھے، اب ایمان لائے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایمان جب لے آئے، بنیاد سے جب جڑ گئے تو ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک ایمان نہیں تھا تو رسی کو سانپ بنا رہے ہیں، ایمان جب پیدا ہو گیا ان کے اندر تو اب کیا ہوا؟ فرعون نے دیکھا یہ تو پانسا ہی الٹ گیا ہے، ہم تو لائے تھے موسیٰ کے خلاف، یہ سب ہمارے خلاف ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا، اے جادوگرو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، بہت غلط کام تم نے کیا ہے۔ سمجھ لو، میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں، ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان چھوڑ دو، لوٹ آؤ ہمارے پاس۔ انہی جادوگروں نے جو ایمان لے آئے، اب جواب کیا دیا فرعون کو؟ اس جواب کو دیکھو، اس میں ایمان کی طاقت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لن نؤثرک علی ما، آئے فرعون اب ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے، اب ہم تم کو فوقیت نہیں دے سکتے۔ ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ نے دکھائی ہے، ہمیں اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا اور اللہ نے اژدہا بنا دیا، اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ہم اب ایمان بدل نہیں سکتے، ہمارا ایمان باقی رہے گا۔ آئے فرعون سن لو، کان کھول کر، اب تو ہمارا کچھ بھی کر لو، اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہمارا ایمان اب رب العالمین کے اوپر ہو گیا۔ فرعون نے اس کے جواب میں جو جملے کہے وہ سنو، کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ آئے جادوگرو، اگر تم نے موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑا، آئے جادوگرو، اگر تم نے ہارون کے رب کو نہ چھوڑا تو ہم تمہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر
کاٹ دیں گے مخالف سمتوں سے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارا دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا بایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے، اور اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے۔ تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹیں گے، اگر ہاتھ دایاں کاٹا تو پیر بایاں، اور پیر اگر ہم نے دایاں کاٹا تو ہاتھ بایاں، ایک پیر اور ایک ہاتھ ہم تمہیں کاٹ دیں گے۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، اور اس کے بعد ہم تم سب کو سولی پہ لٹکا دیں گے، ہم تم سب کو سولی پہ چڑھا دیں گے۔ اس کے جواب میں ایمان چونکہ پیدا ہو چکا تھا، فرعون سامنے تھا، فرعون کا لشکر سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود جب ایمان پیدا ہو گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ فرعون کے جادوگروں نے جو ایمان لائے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر، میرا ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ، میرا پیر کاٹنا ہے کاٹ، مجھے سولی پہ چڑھانا چڑھا دے، مجھے پھانسی دینا پھانسی دے دے، انت قاضٍ، تو قاضی ہے، تو جج ہے، تو جو چاہے کر، تجھے اختیار ہے کر لے، لیکن اتنا یاد رکھنا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، آخرت کی زندگی کا فیصلہ تو نہیں کر سکتا۔ آخرت میں تو میرا رب میرے ساتھ ہے ہی، اس لیے تجھے دنیا میں جو کرنا ہو کر لے۔ جو ابھی فرعون کے قریب ہونا چاہتے تھے، فرعون سے انعام مانگ رہے تھے، لیکن موسیٰ پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ان کی طاقت کا حال یہ ہو گیا کہ نہ وہ فرعون سے ڈرے، نہ فرعون کے لشکر سے ڈرے۔ فرعون نے ان کا ہاتھ کاٹا کٹوا لیا، ان کا پیر کاٹا کٹوا لیا، ان کو سولی پہ لٹکایا لٹک گئے، لیکن پھر اللہ پر جو ایمان لا چکے تھے اس کو بدلا نہیں، پھر رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان چھوڑا نہیں۔ ایمان یہ ہوتا ہے، اور ایمان کی طاقت یہ ہوتی ہے۔ کیا ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے؟ یہ ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں، ہم اپنے منظر پر نظر ڈالیں، ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کتنا ایمان ہے ہمارے اندر، کتنے پرسنٹ ہم مسلمان ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں پہ بھی تو نظر ڈالیں۔ وہ طارق ابن زیاد جس کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، وہ طارق ابن زیاد جب بہت سے شہروں کو فتح کرتے ہوئے افریقہ کے جب اسپین کی دھرتی پر پہنچتا ہے، وہ طارق ابن زیاد بہت سے ملکوں کو فتح کرنے کے بعد جب اسپین کی دھرتی پر، اسپین کی سرزمین پر پہنچتا ہے تو تمام لشکر والوں کا، جو طارق ابن زیاد کی فوج تھی، تمام اس فوج کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ کشتیوں میں آگ لگا دو۔ سمندر سے راستہ پار کرتے ہوئے اسپین میں گھستے ہیں طارق ابن زیاد، اور جب اسپین پہنچ جاتے ہیں تو جو فوج کشتیوں میں آئی تھی، ناؤ پہ آئی تھی، طارق ابن زیاد نے حکم دیا ساری کشتیوں کو جلا دو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں جلا دیں؟ فرمایا اب یا تو اس دھرتی کے اوپر اللہ کے اسلام کا جھنڈا گڑے گا یا ہم مریں گے، دو ہی راستے ہیں۔ اے فوجیوں تمہارے پاس، اے مسلمانوں تمہارے پاس، ہم یہاں یا تو اللہ کے قانون کا نفاذ کریں گے یا مریں گے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کشتیاں جلوا دی ہیں، اب نہ کوئی بھاگ سکتا ہے نہ کوئی فرار ہو سکتا ہے، اب اس ملک میں رہنا ہے تو اللہ کے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے یا پھر جہاد کر کے ہمیں مر جانا ہے۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، زندہ رہنا ہے تو اسلام نافذ کرو، نہیں تو لڑ کے مر جاؤ، بھاگنا کوئی بھاگے نہیں۔ اس لیے میں نے کشتیاں جلا دی تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ ایمان تھا، ایمانی طاقت ان کے اندر تھی۔ میرے بھائیوں، یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر یہ یہاں اسپین کی فوج سے کہیں ہمارے مسلمان ڈر نہ جائیں، کہیں کشتی سے آئے، کشتی اٹھا کر پھر بھاگ نہ جائیں، اس لیے اسپین پہنچنے کے بعد طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلوا دی اور کہا اب یا تو رہیں گے تو اسلام قائم کریں گے یا پھر لڑ کر مر جائیں گے، دو راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمانی طاقت ہو۔ ہماری بنیاد کمزور ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے
ابھی ایک لڑکے کی کسی لڑکی سے شادی کی بات ماں باپ چلانے لگے، ایمان کا اندازہ لگا لیجئے گا وہیں پر فوراً بات ہوتے بات آ جائے گی، بیٹا کیا کرتا ہے کہ کپڑے کی دکان ہے، 10 لاکھ روپے کی دکان ہے، اس پر بیٹھتا ہے۔ فوراً لڑکے کا باپ ایک دم کہے گا کہ جب 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو کم سے کم ایک موٹر سائیکل تو آپ دے ہی دو گے۔ میرا بیٹا 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تمہاری بیٹی کو کھلائے گا پلائے گا، تو کیا آپ دکان پہ آنے جانے کے لیے کیا ایک بائک نہیں دے سکتے ہو؟ ابھی پتہ چل جائے گا شادیوں کے موقع پر کہ ایمان کتنا % ہمارے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کل کے بھی جلسے میں کہا تھا کہ جب کوئی اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگتا ہے، موٹر سائیکل مانگتا ہے، تو اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے دروازے پر کوئی لگڑا لولا آئے 100 200 500 روپے دینے میں اچھا لگتا، کمانے کے لائق نہیں ہے، ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، لنگڑا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا 100 روپے دے دو بیچارے کو، اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، یہ ہٹا کٹا نوجوان تندرست اور اپنے بیٹے کے نام پہ کہہ رہا ہے 70,000 کی بائک دے دو، وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، یہ بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ انٹرنیشنل بھیگاری کون ہوا؟ جو اللہ کے نام پہ 100 روپے مانگتا وہ، یا جو اپنے بیٹے کے نام پر موٹر سائیکل مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ آپ فیصلہ کر کے بتائیے کہ ان دونوں میں انٹرنیشنل بھیگاری کون ہے؟ الفاظ میرے کڑوے ہیں، سخت ہیں، زہریلے ہیں، لیکن سننا پڑے گا آپ کو۔ معافی نہیں مانگوں گا میں نے بھیک مانگ لی شیروانی کا دامن اٹھا کر اپنی قوم کے لیے، لیکن یہاں میں غلط نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہے انٹرنیشنل بھکاری، میں اپنے جملوں پہ قائم ہوں، اس کے لیے میں آپ سے معافی کا چندہ نہیں مانگوں گا کہ معاف کر دو، نہیں۔ کیوں مانگے؟ ہم نے کوئی غلط بولا ہے کیا؟ ہو تو ہو انٹرنیشنل بھکاری، میں کیا کروں؟ اپنے بیٹے کے نام پہ مانگو گے اور ہم آپ کو بھکاری بھی نہ کہیں؟ بات صاحب، بارات آ رہی ہے صاحب، 400 اور 500 آدمی بارات میں جا رہے ہیں، ایمان دیکھیے ہمارا، 400 500 آدمی، لڑکی والے سے کہہ رہے ہیں صاحب ہلو 400 آدمی کی بارات جا رہی ہے، اچھا، لڑکی کا باپ مجبور ہے، اچھا ٹھیک ہے، سنو دہیج میں 2-3 آئٹم کم دے دو گے چلے گا، لیکن خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے مہمان کی مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لڑکے کا باپ جو لڑکی کے باپ سے کہہ رہا ہے مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے، اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے میرے ساتھ جو 250-300 باراتی آ رہے ہیں، باراتی نہیں چور جو آ رہے ہیں، چور بھی نہیں، ڈاکو، یہ لٹیرے جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو چھوٹا بڑا نہیں چلے گا، چھوٹا دینا، مطلب منہ سے نہیں کہہ رہا، منہ سے اتنا کہا خاطری اچھی کر دینا، جہیز میں 1-2 آئٹم کم دے دینا چلے گا، لیکن خاطری اچھی کر دینا، مہمان نوازی اچھی، یہ اس اچھی میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہے، یعنی بڑا نہیں چلے گا، چھوٹا دینا، پولٹی نہیں چلے گا، دیسی مرغا چلے گا وہ دینا، 1 آئٹم نہیں چلے گا، 5-6 آئٹم دینا، اس اچھی میں یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور ان لٹیروں کا پیٹ بھرنے کے لیے اس لڑکی کا باپ کہاں سے بیچارہ قرضہ لیتا ہے، اور آپ کو ایک ٹائم اچھا کھانا کھلا دیتا ہے۔ اچھا کھانے کا مطلب سمجھ گئے نا؟ آپ کو بڑے کا نہیں مٹن کھلا دیتا ہے، دیسی مرغا کھلا دیتا ہے، آپ کے پیٹ کی جہنم کو بھر دیتا ہے، حالانکہ اس ایک دن کے کھلانے کے چکر میں اس لڑکی کے باپ کو اس کا قرض کا ادائیگی کرتے ہوئے کتنا سود دینا پڑتا ہے، اور کتنے سال تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر پاتا ہے وہ بیچارہ۔ کبھی آپ نے اس غریب باپ کی غربت کی طرف بھی آپ نے خیال رکھا ہے؟ اتنا یاد رکھنا، اگر آپ نے کسی غریب کی غربت کو نہیں دیکھا تو آپ ظالم ہو جائیں گے، آپ ظالم کہلائیں گے۔ یہ زمین پڑی ہے، یہ خالی زمین ہے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں یہی رہتا ہوں، تھوڑا پانی دیجیے، میں یہی رہتا ہوں، چلیے مان لیجیے، مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک زمین کس کی ہے، آپ کا نام؟ شرافت علی ان کا نام ہے، مان لیجئے یہ زمین شرافت علی صاحب کی ہے۔ اب سنیے، بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں، سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ جب تک میں یہاں ہوں، یہ پاور مجھے محمد رسول اللہ نے دیا ہے، بیٹھو یہاں پر سنو، یہ زمین شرافت علی صاحب کی ہے،
2 लाख की ज़मीन है, मुझे मालूम है कि 2 लाख की ज़मीन है, लेकिन शराफत अली साहब की वालदा की तबीयत ख़राब है, इनको हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज करा रहे हैं। अब जर्जीस साहब सोच रहे हैं कि शराफत अली अपनी माँ की तबीयत का इलाज कराने के लिए अपनी ज़मीन बेचेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अब जर्जीस साहब उसकी ज़मीन बिकने का इंतज़ार कर रहे हैं और मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि 2 लाख की ज़मीन हमें 1.5 लाख में मिल जाए। शराफत साहब आए, जर्जी साहब आप मोहल्ले में अच्छे आदमी हैं, आप हमारी ज़मीन ले लीजिए। साहब हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं, और लॉकडाउन के बाद ज़मीन की कीमत बढ़ भी नहीं रही है साहब, हालात ख़राब नहीं है, साहब ले लीजिए, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। ओह अच्छा, वालदा की तबीयत ख़राब, हाँ ठीक है, अगर 1.5 लाख रुपए में देना तो दे दो, क्योंकि ज़मीन की कीमत बढ़ तो रही नहीं है। मालूम है कि 2 लाख की है, लेकिन शराफत अली साहब मजबूर हैं और ये अपनी माँ का इलाज कराने के लिए वो ज़मीन 1.5 लाख रुपए की दे देते हैं। हमने 1.5 लाख लगाया, इन्होंने 1.5 लाख दे दिया, लेकिन जर्जीस को मालूम है कि वो ज़मीन 2 लाख की है। अल्लाह की कसम, हम इसके बावजूद बेईमान हैं, चाहे सौदा करके ही हमने क्यों ना लिया हो, क्योंकि हमें मालूम है कि वो 2 लाख की ज़मीन है। हम हक मार रहे हैं, हम मजबूर की मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और इस्लाम ये कह रहा है कि तू चाहे कितनी नमाजें पढ़ ले, चाहे कितने रोजे रख ले, लेकिन तूने अपने मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की कसम तेरी नमाज कबूल नहीं होगी, तेरा रोजा कबूल नहीं होगा। हम पढ़े कहाँ हैं? चले गए मस्जिद में, पढ़े आए 2 रकात नमाज पढ़ के, दाढ़ी पे हाथ फेर के निकल गए, लगता है जैसे अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान करके आए हैं, अल्लाह पे बहुत बड़ा एहसान करके आए हैं। जब तक तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाओगे, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। कभी आपने ये भी सोचा है कि साहब 2 लाख की ज़मीन है शराफत अली साहब की, इनकी माँ का इलाज होना है, बेचारे को ज़रूरत है पैसों की, चलो 2 लाख की ज़मीन को हम 2.25 लाख में ले लेते हैं, बेचारा अपनी माँ का इलाज करा रहा है। ऐसे किसी के सामने हाथ फैलाने में शर्म आ रही है, चलो 2 की ज़मीन हम 2.25 में खरीद लेते हैं, हमारी ज़मीन पड़ी रहेगी, 2-4 साल उसकी कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन एक मजबूर आदमी बेचारा अपनी माँ का इलाज करा लेगा। कभी 2 लाख की ज़मीन को 2.25 लाख में लिया हमने, कभी 2 लाख की ज़मीन का 2.5 लाख दिया है। जब 2 का 2.5 नहीं दे सकते हो तो 2 का 1.5 देना भी जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, रब्बे काबा की कसम जुल्म है, और अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। मजबूर के मजबूरी का फायदा उठाएंगे आप? ईमान इस चीज का नाम नहीं। यही तो हमारी ईमान की कमजोरी है, यही तो हमारी ईमान में कमजोरी है। हमारी बुनियाद जब कमजोर है तो इमारत कैसे मजबूत हो सकती है? इमारत हमारी कैसे मजबूत हो सकती है? हमें अपने ईमान को मजबूत करना है। वो कौन सा ईमान था? वो कौन सा ईमान था? क्या आती है एक औरत कबीले गामदिया से, सहाबिया है, आती है, अरे अल्लाह के नबी मुझसे एक जुर्म हो गया है। क्या जुर्म हुआ है? सुन लो, थोड़ी देर के लिए और बैठ लो, इस वाक़े को सुन लो, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस वाक़े को सुनने के बाद इंसान रोने पे मजबूर हो जाता है। ये वाक़या हमारे ईमान को झंझोड़ता है। इस वाक़े को सुन लो, चले जाना, थोड़ी देर ये भीख में और डाल दो मेरी झोली में, इस वाक़े को सुन लो। वो औरत आती है, अरे अल्लाह के नबी मुझसे जुर्म हो गया है। आपने कहा तौबा कर। कहने लगी अल्लाह के नबी मैं इसी दुनिया में पाक होना चाहती हूँ, मैं इसी दुनिया में उस जुर्म की सजा पाना चाहती हूँ। आपने कहा तौबा कर, अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांग, अल्लाह गफूरुर रहीम है। कहने लगी मेरा जुर्म तो सुन लीजिए, क्या इस जुर्म की कोई माफी है भी या नहीं? अल्लाह के नबी ने कहा बता क्या तेरा जुर्म हुआ है, क्या तुझसे गलती हुई है? कहने लगी अल्लाह के नबी मेरा शौहर 2-3 साल से घर पे नहीं है, मैं जंगल में बकरियां चरा रही थी, मैं जंगल में बकरियां चरा रही थी, वहीं पहाड़ी के पास एक चरवाहा भी बकरियां चरा रहा था। हम अपने शौहर से 2-3 साल से दूर थे, इसलिए हमारे दिल की उमंगें उठने लगी और उस बकरियां चरवाने वाले चरवाहे के साथ मिलकर हमने जिस्मानी ताल्लुक, शारीरिक संबंध बना लिया। एक पहाड़ की झाड़ी में, पहाड़ी के नीचे की झाड़ी में हम दोनों गए और हम दोनों ने जिना कर लिया। इन्नी या रसूल अल्लाह, अल्लाह
کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے، اس جرم کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالا جائے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا اوہ یہ گناہ ہوا ہے تم سے، جی ٹھیک ہے، کیا چاہتی ہو؟ کہا مجھے ختم کر دیا جائے۔ اسلام نے جو سزا بتائی ہے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو، ختم کر دو، ہمیں وہ سزا دی جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں یہ سزا دی جائے گی، جاؤ اے صحابیوں اس عورت کو لے جاؤ۔ یہ نہیں پوچھا کہ کس نے کیا تھا، وہ مرد کون تھا، آدمی کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، نہیں یہ سب نہیں پوچھا۔ کیوں؟ جس کی بات چھپی ہے چھپی رہنے دو، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ ہمارے یہاں تو ننگا کرنے کا رواج ہے، اچھا کس نے کیا، پھر اس کو فیس بک پہ ڈالو، واٹس ایپ پہ ڈالو، یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو پوچھ سکتے تھے اس عورت سے، اکیلے نہیں ہوتا ہے زنا، کسی مرد نے کیا ہوگا، کہاں، کون ہے وہ، کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن پوری حدیث پڑھ جائیے کہیں ڈیٹیل نہیں ملتی ہے۔ تم بتا رہی ہو تم گناہ سے پاک ہونا چاہتی ہو، ہم تمہیں کر دیں گے، لیکن جس کا معاملہ چھپا ہے اس کے بارے میں ہمیں پوچھنے کا حق نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف کر دے، نہیں تو وہ جانے اور اس کا رب جانے، قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے پیچھے پڑنے والے؟ عیب پر پردہ ڈالو، اس کو ظاہر مت کرو، اس کو ظاہر مت کرو۔ یہ میری ماں بہن اس واقعے کو سنے، بہت اچھا واقعہ ہے، تمہارے لیے واقعہ ہے، تمہیں بھی اس سے عبرت ملے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور سینے کے برابر، یہ سینہ جو ہوتا ہے عورت کا، یہاں اتنا اس کو زمین میں گاڑ دینا اور سر پہ پتھر مارنا، اور اس وقت تک پتھر مارو جب تک کہ یہ عورت مر نہ جائے، اس کی روح نہ نکل جائے۔ یہ عورت کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ مرد کی اور شادی شدہ عورت کی اگر وہ زنا کر لیں تو سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مارا جائے گا۔ مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا، مرد کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا بیچ میں، اور چاروں طرف پبلک رہے گی، عوام، سب کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، اور اس طریقے سے چاروں طرف گھیرا بنا لیا جائے گا کہ وہ بھاگنے نہ پائے، اور بیچ میں اس آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر پتھر مارے جائیں گے، جہاں سے گزرے گا وہی پتھر، سب کے ہاتھوں میں پتھر ہونا چاہیے۔ یہ مرد کی، سمجھ رہے ہیں زنا کی سزا کیا ہے؟ جس کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں وہ اتنا بڑا جرم ہے شریعت میں۔ کسی کی بہن و بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے شریعت میں۔ اس کی سزا، جب تم کسی کی عزت لوٹ رہے تھے تو تمہارے جسم کے ہر بال رونگٹے کو، روئے کو اس کا انجوائے مل رہا تھا، مزہ مل رہا تھا، اس لیے سزا بھی ایسی ملنی چاہیے کہ جسم کے ایک ایک رونگٹے کو اور ایک ایک روئے کو اس کا احساس ہو جائے، اس لیے سزا بھی اتنی سخت رکھی گئی ہے۔ مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا، لیکن عورت کو دوڑا دوڑا کے نہیں مارا جائے گا، کیونکہ اس کی بے پردگی ہو سکتی ہے، دوڑے گی تو اس کو زمین کا گڈھا کھودا جائے گا اور اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور سینے کے برابر مٹی ڈال دی جائے گی، یعنی اتنا گاڑ دیا جائے گا سینے کے برابر یہاں تک، اور سر اس کا کھلا رکھا جائے گا، اور پھر اس کے سر پر پتھر مارے جائیں گے، اور اس وقت تک پتھر مارا جائے گا جب تک کہ عورت مر نہ جائے۔ چاہے یہ رضامندی والی زنا ہے، مرد بھی راضی عورت بھی راضی اور دونوں نے کر لیا۔ زنا بالجبر تو زنا ہوتا ہی نہیں ہے، اگر مرد نے زبردستی کی تو وہ زنا نہیں مانا جائے گا، یا عورت کے ساتھ اگر زبردستی کی گئی، وہ بیچاری نہیں چاہتی تھی لیکن بندوق رکھ کر اس کے ساتھ عزت لوٹی گئی، تو پھر عورت گناہگار نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ جبر کیا گیا، تو پھر مرد کو سزا دی جائے گی عورت کو نہیں۔ اور عورت نے اگر بندوق رکھ کے غلط کام کروایا، مرد نے مجبور ہو کر غلط کام کیا، تو عورت کو سزا دی جائے گی، مرد کو نہیں، لیکن مرد بھی راضی عورت بھی راضی تو دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اگر دونوں میں سے ایک کنوارا ہے ایک شادی شدہ، تو شادی شدہ کو پتھروں سے مار مار کے جان سے مارا جائے گا، اور جو کنوارا تھا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے اپنے شہر اپنی بستی سے باہر کر دیا جائے گا، اس کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا، اور اپنے گاؤں میں 1 سال تک آنے کی انٹری اجازت نہیں ملے گی۔ 100 کوڑے پڑیں گے، چمڑے کے کوڑے، چمڑے کے، کپڑے کے نہیں، چمڑے کے کوڑے، 10-20 کوڑوں میں ہی وہ بیٹھ جائے گا اور کرانے لگے گا۔ 100 کوڑے میں تو اللہ بہتر جانے بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا۔ تو میرے بھائیو 100 کوڑے زندگی بھر کے لیے پھر اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا
اگر بچ بھی گیا تو زندگی بھر چلنے کے لائق نہیں رہے گا, اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا بستر پر. ایسے 100 کوڑے اس کے اوپر مارے جائیں گے, اور 100 کوڑے مارنے کے بعد بھی اس کو گاؤں میں رہنے کی اجازت نہیں. 1 سال کے لیے اس کو اس شہر سے دوسرے شہر میں داخل کیا جائے گا, اس کو اپنے شہر میں انٹری نہیں ہے, کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ اس لڑکی کو یاد کریں گے, اچھا یہ وہ پھلا کی لڑکی کے ساتھ اس نے, تو اس لڑکی کی بے عزتی ہوگی جس کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے یا زنا کیا ہے. اس لیے اس لڑکی کی عزت کو بحال کرنے کے لیے 100 کوڑے مار کو 1 سال کے لیے اس کو شہر سے باہر نکال دو. یہ اسلام نے سزا متعین کی ہے. اس عورت کو لے جایا جانے لگا. ایمان دیکھیے ایمان, اس عورت سے زنا کا صدور تو ہو گیا, لیکن جب ہوش میں آئی, جب اس کو جوانی کی گرمی اس کے دماغ سے نکلتی ہے تو سوچتی ہے اللہ یہ میں نے کیا کر لیا, اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, اللہ یہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا, اب مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. کسی کو معلوم نہیں تھا, لیکن اس نے خود اللہ کے نبی کو آ کر بتا دیا. اس کے عیب پر پردہ پڑ چکا تھا, لیکن پھر بھی اس نے آ کر اللہ کے نبی کو بتا دیا. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو, مار مار کے اس عورت کو مار ڈالو. صحابہ اس کو لے کے جانے لگے, پکڑا چل جلدی چل, اس کو کھینچ لیا, وہ گر گئی. جیسی وہ کام دیا گری, وہ عورت زمین کے اوپر گری تو اس نے اپنا پیٹ سب سے پہلے پکڑا ایسے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا, کیا بات ہے, ایسے چلے گی تو کب تک پہنچے گی تو میدان میں, کب تجھے مارا جائے گا. کہنے لگی او محمد کے ساتھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, آئے نبی کے ساتھی ہو, مجھے دھیرے دھیرے لے چلو. جس آدمی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا تھا, جس آدمی نے میری عزت لوٹی تھی, جس آدمی سے میں نے زنا کیا تھا, اس آدمی کا گرب میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے, اس کا حمل میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے, میرے پیٹ میں ایک معصوم زندگی ہے, میرے پیٹ میں اس آدمی کا بچہ پل رہا ہے, دھیرے دھیرے لے چلو, میں تیز نہیں چل سکتی. صحابہ نے کہا تیرے پیٹ میں بچہ ہے, کہنے لگی ہاں. رکو, صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, اے اللہ کے نبی آپ نے اس عورت کو قتل کرنے کا, مارنے کا حکم دیا ہے, لیکن اس عورت کے پیٹ میں تو بچہ ہے. آپ نے بلایا, ادھر آؤ. آئی, تمہارے پیٹ میں بچہ ہے, جی, تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا. کہا اللہ کے نبی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اس بچے کا باپ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے, اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہو, اور جب اس بچے کو بڑے ہو کر پتا چلے کہ میرا باپ کا پتہ نہیں, میں ناجائز اولاد ہوں, تو یہ زندگی بھر مجھے گالی دے گا. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں مروں تو میرے ساتھ میرے پیٹ کا بچہ بھی مر جائے, اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا. نبی اکرم نے کیا کہا, اے عورت نہیں, قصور تیرا تھا, غلطی تیری تھی, زنا تو نے کیا, تیرے پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے, اس بیچارے کی کیا غلطی ہے, اس کو تو کیوں مارنا چاہتی ہے. نہیں نہیں, ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا, ابھی تمہیں مارا نہیں جائے گا, جاؤ ابھی اس بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک پالو, اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا. ناجائز بچہ ہے پیٹ میں, باپ کا پتہ نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول ایک ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. کاش مودی جی کے چمچے, یوگی جی کے چمچے کم سے کم اس حدیث کو پڑھ لیتے, نبی کی زندگی کی اس واقعے کو پڑھ لیتے. چاچا کیا ہو گیا, لاؤ پیسہ لینے کے لیے تو دنیا پریشان ہے. কথা শিমুলির لیجئے بھائی 500 ছেলে হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে পাওয়া গেছে, اور কچھ স্টেজে রাখা আছে. সব কথা শিমুলের বংশে হারিয়ে ছেলে, তাকে স্টেজে রাখা হয়েছে, ছেলের গার্জিয়ান এসে নিয়ে যাবেন. سنیے 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 تھوڑا سا, آپ ادھر دیکھیے, بڑا اچھا واقعہ ہے. اللہ کے نبی ایک معصوم کی زندگی کو کتنا پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, جبکہ معلوم ہے کہ بچے کا باپ ناجائز. یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو حرامی بچہ کہلائے گا, ناجائز بچہ کہلائے گا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بچے کو نہیں مارا جائے گا. بچے کا کیا قصور ہے,
اس سے زیادہ انسانیت کسی دھرم میں ملے گی؟ اس سے زیادہ مانوتا کسی مذہب میں ملے گی؟ گئے جاؤ اس عورت کو کہا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. جب بچہ پیدا ہوا 2-4 دن بستر پہ لیٹتی ہے, چلنے کے لائق ہوتی ہے تو بچے کو لے کر آتی ہے. 9 مہینے میں اللہ کے نبی بھول گئے کہ یہ عورت کون ہے. آئی, اے اللہ کے رسول لیجئے بچہ. آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. آپ نے کہا تم کون؟ کہا نہیں پہچانا. کہا نہیں, میں وہی عورت ہوں جس سے زنا کا صدور ہوا تھا اور مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا. میرے پیٹ میں بچہ تھا. آپ نے کہا او غامدیہ, قبیلے غامدیہ سے؟ ہاں. اچھا او اب بچہ پیدا ہو گیا؟ کہ ہاں. یہ لیجیے. اس عورت نے اپنا بچہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا. میڈیا والوں لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے, دکھاؤ مانوتا کی یہ شکل مودی جی کو اور یوگی جی کو. بتاؤ کہ مولوی جرجیس نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہا ہے انسانیت کا یہ سبق, جس بچے کا باپ پتہ نہیں ہے جو پیدا تو ہو چکا ہے لیکن ناجائز اولاد ہے, ایسی ناجائز اولاد کو محمد رسول اللہ اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں, اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. تم تو برہمنوں کے مندروں میں شودر نہیں جا سکتا ہے, برہمن کی تھالی میں ہریجن نہیں کھا سکتا ہے. تم نے تو چھوت چھات کے ایسے نیم بنا دیے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں ہی بٹوارا کر دیا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا, ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا, رام سے ویش کو پیدا کیا, پیروں سے شودر کو پیدا کیا. برہما جی نے اپنے منہ سے اس کو, ہاتھوں سے اس کو, چھتری کو, ٹھاکر کو اور ہریجن کو سب سے نیچے والے حصے سے. تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے, تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور تو کیجئے اسلام کے اندر مساوات کا ایسا درس ملے گا, ایسا درس ملے گا. آپ کے محلے کی مسجد ہے, اذان ہو گئی ہے, پہلی صف بھر گئی ہے, جرجی صاحب مسجد میں جاتے ہیں, ایم ایل اے منہاج صاحب مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اسلام کا کی مساوات دیکھیے, آگے والی سب بھر گئی ہے, جرجی صاحب میں, منہاج صاحب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آگے کی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دے. چل ہٹ ہٹ, میں جرجیس ہوں, میں عزت والا اصل و رسوخ والا آدمی ہوں, میں آگے بیٹھوں گا. ایم ایل اے صاحب کہتے ہیں پیچھے ہٹ, میں آگے بیٹھوں گا. اسلام نے یہ پاور نہ ایم ایل اے صاحب کو دیا ہے نہ جرجیس کو دیا ہے. سعودیہ کی سرزمین پر مکے سے بڑی کوئی مسجد کون سی ہو سکتی ہے؟ وہاں ٹیکسی ڈرائیور اگر خانہ کعبہ میں پہلے پہنچ گیا ہے, رکشہ چلانے والا پہلے پہنچ گیا ہے اور وہ پہلی صف بھر چکی ہے, تو سعودیہ کے بادشاہ کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ اگلی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کھڑا کر دے اور خود آگے کھڑا کر دے. نہیں, جو میرے گھر میں پہلے آیا وہ پہلے بیٹھے گا, جو بعد میں آیا وہ پیچھے رہے گا. یہ تمہاری عدالت نہیں ہے, یہ تمہارا گھر نہیں ہے, یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے, یہ تمہاری میراث نہیں ہے, یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں ہمارے گھر میں کوئی ایم ایل اے نہیں, کوئی ایم پی نہیں, کوئی مولوی نہیں, کوئی حاجی نہیں, کوئی نمازی نہیں. ہمارے گھر میں سب برابر ہے. کلکم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کوئی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں, کوئی کالا گورے سے افضل نہیں, کوئی امیر نہیں, کوئی غریب نہیں. میرے گھر میں سب آئے, سب برابر ہے. رکشہ چلانے والا بھی میرا بندہ ہے, میرے نام پر بھیک مانگنے والا بھی میرا بندہ ہے, اس ملک کی بادشاہ کو چلانے والا بھی میرا بندہ ہے, لیکن میرے گھر میں آنے والا سب میرا محتاج ہے اور میری نظر میں سب برابر ہے. میری نظر میں سب برابر ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے حضرت عمر فاروق کے پوتے سالم ابن عبداللہ عمر فاروق کے پوتے طواف کر رہے ہیں. اس زمانے کا امیر مکے کا گورنر ہشام ابن عبد الملک ہے. وہ دیکھتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے احرام میں یہ بیچارے ہیں, تو کہنے لگا اے عمر فاروق کے پوتے ہو تم؟ جی. اتنا پرانا پھٹا پرانا کپڑا پہن کر تم یہاں آئے ہو, چلو کیا چاہیے مجھے بتاؤ. اللہ کے گھر میں
خانہ کعبہ میں طواف کے دوران گورنر پوچھ رہا ہے حضرت عمر کے پوتے سے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے بتاؤ، ہم تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے، میں اس علاقے کا گورنر ہوں۔ اور حضرت سالم ابن عبداللہ کیا کہتے ہیں، انی لاستحی من اللہ ان اسأل فی بیتی غیرہ، اللہ کے گھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی غیر سے مانگنے میں شرم آتی ہے۔ گورنر صاحب اپنا مال اپنی دولت اپنے پاس رکھو، مجھے اللہ کے گھر میں جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، تم سے نہیں۔ اللہ کے گھر سے جب دعا ہوا مانگ کے نکل گئے، سالم ابن عبداللہ کچھ دعا مانگ رہے تھے طواف کے بعد، 7 چکر لگانے کے بعد دعا مانگی، دعا کیا مانگ رہے تھے یہ اللہ جانتا ہے اور سالم ابن عبداللہ جانتے، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ بھائی ہم نے کیا دعا مانگی آہستہ تو ہم جانتے ہیں، میرا رب جانتا ہے، بس تیسرا تو کوئی نہیں جانتا۔ تو ہشام دیکھ رہا ہے کہ سالم ابن عبداللہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ আসসালামু আলাইকুম। আর একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে এখানে রাখা আছে, স্টেজে এসে নিয়ে যাবেন। একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাবেন। سالم ابن عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں اور ہشام ابن عبد الملک دیکھ رہا کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ کے یہ باہر نکلے تو ہشام ابن عبد الملک گورنر بھی باہر نکل گیا۔ گورنر نے کہا سنو، اللہ کے گھر میں تو تمہیں شرم آ رہی تھی، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو بازار ہے، بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم بہت غریب ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو، تمہارا احرام 20 جگہ سے پھٹا ہے اور اس میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اور تم حضرت عمر جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے اس کا پوتا اتنا غریب۔ سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں تم میری کیا مدد کرو گے، دنیا کی یا آخرت کی؟ کہا آخرت کی مدد تو کوئی کسی کی نہیں کر سکتا ہے، وہاں تو عمل ساتھ میں جائیں گے، ہم تمہیں کپڑا دے دیں گے، غلہ دے دیں گے، اناج دے دیں گے، کچھ دنیاوی جو ضرورت ہو دال چاول دے دیں گے، گھی دے دیں گے، دنیا میں جو چیزوں کی ضرورت ہے بتاؤ، تھوڑا سونا دے دیں گے، چاندی دے دیں گے تمہیں۔ سالم ابن عبداللہ ہنسنے لگے۔ گورنر نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے گورنر تم میرے آخرت میں کوئی کام نہیں آ سکتے؟ کہا نہیں، اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ دنیا مانگو، سونا مانگو، چاندی مانگو، روپے مانگو، پیسے مانگو، اناج مانگو، غلہ مانگو، یہی تو تم چاہتے ہو کہ میں تم سے یہ مانگوں؟ کہا جی، جس چیز کی ضرورت ہو۔ آئے ہشام، آئے گورنر، جب میں نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد جب میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر جب میں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر جب میں نے اللہ سے دعا مانگی تو جانتے ہو میں نے اللہ سے کیا مانگا؟ گورنر نے کہا کہ ہاں یہ تو دیکھا کہ تم دعا مانگ رہے ہو، لیکن کیا مانگا یہ میں کیا جانوں، تم جانو، تمہارا رب جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا مانگا۔ ہاں سچ ہے، میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اور میں تمہیں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے کیا مانگا، لیکن تم بار بار کہتے ہو مجھ سے روپیہ مانگو، سونا مانگو، چاندی مانگو، دال مانگو، چاول مانگو، کپڑا مانگو، دنیا مانگو، تم بار بار مجھ سے یہ کہتے ہو، تو سنو، جب میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی، ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، تو دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو اس کا مالک ہے، کپڑا لتا اناج و غلہ تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو اس دنیا کا مالک ہے، فکیف اسألها من لا یملکها، تو میں تجھ سے اے گورنر یہ دنیا کیسے مانگوں، یہ دنیا کا مالک تو ہے ہی نہیں، یہ دولت تیرے پاس آج ہے، کل مرا اس دولت کا مالک کوئی دوسرا ہو جائے گا، جب یہ گھر، یہ مکان، یہ بلڈنگ، یہ دولت تیری ہے ہی نہیں تو پھر تو میری کیا مدد کرے گا؟ ارے دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، اپنے رب سے بھی مانگا تو جنت مانگی، اپنے رب سے بھی مانگا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے رب سے بھی مانگا تو یہی مانگا کہ اللہ جب تک میں دنیا میں رہوں ایمان کے ساتھ رہوں، جب میری روح نکلے تو ایمان پر میری روح نکلے، دنیا سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا۔ یہ ایمان تھا ان کا میرے بھائیوں، ایک ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے اس بچے کو جو ناجائز بچہ تھا اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور کہا جاؤ اس عورت کو مار ڈالو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، بچہ پیدا ہو گیا۔
اللہ کی قدرت دیکھو، جیسے ہی اس عورت کو موڑا گیا، لے جایا جانے لگا، بچہ رونے لگا۔ اس عورت نے پلٹ کر دیکھا کہ میرا بچہ رو رہا ہے، چیختی ہے، اے اللہ کے نبی، ہر مرنے والے سے اس کی آخری آرزو پوچھی جاتی ہے، تمنا پوچھی جاتی ہے، کیا مجھ سے میری آخری تمنا نہیں پوچھی جائے گی؟ ہاں پوچھی جائے گی، جس میدان میں تمہیں مارا جائے گا اسی میدان میں پوچھ لیا جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول اگر اس میدان کی جگہ یہیں پر میری تمنا پوری کر دی جائے تو؟ اچھا بتاؤ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے یہ بچہ آپ کی گود میں دے دیا، میں چاہتی ہوں کہ آخری بار اس بچے کو میں اپنا دودھ پلا دوں۔ اس کا رونا مجھ پہ دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ ایمان دیکھ رہے ہیں آپ، ایک طرف مرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ جہنم کی سزا میں نہیں بھگت پاؤں گی، دنیا میں سزا بھگت لو یہ بہتر ہے۔ ایک طرف ایمان کی طاقت یہ، دوسری طرف بچے کی محبت دیکھیے آپ۔ اللہ کے رسول نے وہ بچہ اس عورت کو دے دیا۔ ادھر آ، میں رحمت للعالمین ہوں، میں کیسے اس بچے کا حق مار سکتا ہوں؟ لے اس کو دودھ پلا۔ اس عورت نے گھوم کر، جیسے ٹرینوں میں بسوں میں عورتیں گھوم جاتی ہیں اور ساڑی اٹھا کر دودھ سے لگا لیتی ہیں، اس عورت نے چہرہ گھما کر اپنے بچے کو اپنے پستان سے لگا کر دودھ پلایا، دودھ پی لیا، بچہ ہنسنے لگا۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اس عورت نے ایسے کر کے دیا تاکہ بچے کی محبت اس کے دل میں نہ آنے پائے۔ اس نے منہ موڑ کر اس عورت نے اپنے بچے کو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں اس عورت کی پستان کے نکلے ہوئے دودھ کی ایک بوند، اس کا ایک قطرہ اس بچے کے ہونٹوں پر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا ادھر آ۔ کہاں جا رہی ہو؟ کہا سزا بھگتنے کے لیے، جو جرم میں نے کیا ہے اس کی سزا پانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس بچے کی غذا تیری پستان میں موجود ہے، یہ بچے کو ابھی تیرے دودھ کی ضرورت ہے۔ محمد ظالم نہیں ہے، اس بچے کا حق نہیں مار سکتا ہے۔ اے عورت ابھی تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، ابھی تجھے نہیں مارا جائے گا، جب تک یہ بچہ تیرا دودھ پیے گا تب تک تجھے نہیں مارا جائے گا۔ اس بچے کو لے جا اور اس بچے کو دودھ پلا، جب تک یہ تیرا دودھ پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے تب تو لے کر میرے پاس آنا۔ اللہ کے رسول نے پھر سزا ملتوی کر دی اور اس عورت کو بچہ لے کے جانا پڑا۔ جب بچہ روٹی کھانے لگا تو وہ عورت لے کے آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول لیجئے، اب تو روٹی بھی کھانے لگا۔ اللہ کے نبی کی نظروں میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت اب تیرے لیے میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، سارے راستے بند ہو چکے ہیں، بچہ روٹی بھی کھانے لگا ہے، اس لیے اب یہ سزا کا وقت پورا ہے، اب تجھے قتل کیا جائے گا۔ آپ نے اس بچے کو ایک صحابی کے حوالے کیا۔ کون ہے جو اس بچے کو پالے گا؟ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا، میں اے اللہ کے رسول اس بچے کو اپنے بچے کی طرح رکھوں گا، میں اس کو اپنا نام دوں گا، میں اس کو اپنے گھر میں بنا دوں گا، اپنی زمین و جائیداد کا مالک بھی بناؤں گا، مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس بچے کو اس کے حوالے کر دیا اور اس عورت کو بھیج دیا۔ اس عورت کو جب بھیجا گیا اور وہ میدان مقتل میں جاتی ہے، اس کو سینے کے برابر گاڑ دیا جاتا ہے۔ پہلا پتھر خالد ابن ولید کے ہاتھوں میں ہے، پتھر مارتے ہیں اس کے سر پہ، سر پھٹتا ہے، خون کا پھوارہ اس کے سر سے نکلتا ہے، اس خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ گرتا ہے۔ خالد ابن ولید نے دیکھا اس عورت کے خون میرے کپڑوں پہ آ گیا، یہ زناکار عورت، منہ کالا کرنے والی عورت، تیرا خون میرے کپڑوں پہ، سکلت سواکل، مر جا تو، برا ہو تیرے خون نے میرے کپڑے گندے کر دیے۔ خالد ابن ولید کے منہ سے کچھ الٹے سیدھے جملے نکل گئے، کچھ غلط جملے نکل گئے۔ اللہ کے رسول کو جب پتا چلا کہ اس عورت کو خالد ابن ولید نے پتھر مارا اور پتھر مارتے ہوئے اس کے خون کے چھینٹے خالد کے کپڑوں پہ پڑ گئے، تو اس میں عورت کا کیا قصور تھا بیچاری کا؟ وہ تو بندھی تھی، وہ تو گری تھی، سر سے خون کا پھوارہ نکلا، وہ کسی کے بھی کپڑوں پہ جا سکتا تھا، اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ خالد نے اس عورت کو یہ گالی کیوں دی؟ مر جا، زانیہ، بدچلن، بد کردار، یہ کیوں کہا اس کو؟ 3 دن تک آپ نے خالد ابن ولید سے بات نہیں کی اور 3 دن کے بعد خالد ابن ولید آتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے سلام کا جواب دے کر منہ پھیر لیتے ہیں، آپ مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے کٹے کٹے پھر رہے ہیں، میری جنت میں برباد ہو جائے گی، میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اور میرا انتقال ہو گیا تو اللہ مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی وجہ
بتاؤ؟ آپ نے کہا خالد وجہ صرف ایک ہے، ریزن صرف ایک ہے، کارن صرف ایک ہے، تم نے اس عورت کو گالی دی، اس کو بدچلن کہا جس عورت کو میں نے مارنے کا حکم دیا تھا۔ کہا اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ نے نہیں سنا جب میں نے پتھر مارا تھا تو اس کا سر پھٹا، اس کے خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ آئے، میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیے۔ وہ عورت بدچلن تھی، زناکار تھی۔ فرمایا خالد اب بھی تم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہو، اب بھی تم اس عورت کو بدچلن کہہ رہے ہو۔ اس عورت نے خود بتایا کہ میرا شوہر 2-3 سال سے غائب ہے، اس نے خود بتایا کہ میں کنٹرول نہیں کر سکی اور زندگی میں پہلی بار مجھ سے زنا ہوا ہے۔ وہ عادتاً زناکار نہیں تھی، وہ پیشہ ور نہیں تھی، وہ زنا ہر وقت نہیں کراتی تھی، اس سے صرف ایک بار غلطی ہوئی ہے اور ایک بار غلطی کی اس نے سزا بھگت لی، میرے پاس آ کر اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ خالد اس عورت کو بدچلن مت کہو، تم نہیں جانتے اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے، اپنی جان دے کر، اپنی جان قربان کر کے، پتھروں سے پٹ پٹ کر اپنے آپ کو ختم کرا کے اللہ کی دربار میں، اللہ کے دربار میں کتنی پاک ہوئی ہے تمہیں نہیں معلوم۔ آئے خالد اس ایک عورت کی توبہ کو جو مرتے وقت اس نے کی ہے، اس ایک عورت کی توبہ کو اگر اس مدینے کے 70 گناہگاروں پہ ڈال دیا جائے، ایسے گناہگار جو جہنم میں جانے والے ہوں، اگر اس ایک عورت کی، ایک اکیلی عورت کی توبہ کو ان 70 جہنمیوں پہ ڈال دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے اللہ ان 70 جہنمیوں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا، ان 70 لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو اگر اس مدینے کے 70 جہنمیوں پر بھی ڈالا جائے تو اللہ ان 70 جہنمیوں کو بھی بخش دے۔ میرے بھائیوں یہ ایمان کی کون سی طاقت تھی جو زنا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے پاس لاتی ہے اور پیش کر دیتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، مجھے سزا دیجئے۔ یہ تھا ایمان، یہ تھا ایمان۔ وہ کون سا ایمان تھا کہ سمیہ کا بیٹا عمار یہ کھڑا ہے اور سمیہ کا شوہر یاسر یہ کھڑا ہے۔ سمیہ جانتے ہو نا، اسلام کی پہلی بوڑھی عورت جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانی شہید ہوئی ہے، وہ سمیہ، جس کو بیٹے عمار کو کھڑا کر دیا اور یاسر کو، اور سمیہ کے پیچھے سے ہاتھ باندھ دیا ابو جہل نے اور سمیہ کے کپڑے پھاڑ دیے، ننگا کر دیا۔ کہا سمیہ محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان ہٹا، کہنے لگی نہیں ہٹا سکتی۔ سمیہ، ابو جہل نے نیزہ اٹھایا، نیزہ جانتے نا جس سے اونٹ کو نہر کرتے ہیں، اونٹ یہاں مارتے ہیں اونٹ کو نا جب قربانی کرتے ہیں، ایسے وہ نیزہ اٹھایا اور سنو بس یہ سن لو اور تم بھی جاؤ ہم بھی جائیں، آرام سے گھر میں اپنے ایمان کو، آج سے اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں، ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں۔ میری بہنوں، تم اپنی لپسٹک کی قربانی نہیں دے سکتی ہو، تم اپنی فیئر اینڈ لولی کی قربانی نہیں دے سکتی ہو، تم اپنی بے پردگی نہیں چھوڑ سکتی ہو، تم اپنے برہنہ اور ننگے کپڑوں کی قربانی نہیں دے سکتی ہو۔ سمیہ نے کس چیز کی قربانی دی؟ یہ ایمان تھا سمیہ کا۔ سمیہ کے ہاتھ بندھے ہیں، اپنے بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا گیا، اس کے پتی کے سامنے اس کو ننگا کر دیا گیا۔ سمیہ آسمان پہ دیکھ رہی ہے، ابو جہل نے نیزہ اٹھایا، کہا محمد کے رب پر ایمان چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ دیکھا طاقت، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ دشمن اور اس کی فوج کھڑی ہے لیکن اکیلے وہ جانتی ہے کہ اللہ پر ایمان ہے۔ جیسے ایک پولیس والا پورے گاؤں کے سامنے اس لیے طاقتور ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے سرکار کی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ سمیہ جانتی ہے ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے، اللہ پر بھروسے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ وہ سب سے نڈر ہے، کہہ رہی ہے نہیں، کیا کرے گا کر۔ اس نے نیزہ لیا اور سمیہ کی شرمگاہ میں داخل کر دیا۔ بہت آسان ہے سننا، بہت آسان ہے سننا، سن لو بس، احساس نہیں کر سکتے۔ ابھی 2-4 موب لنچنگ کرنے والے آپ کو پکڑ لیں اور زبردستی جے شری رام کا نعرہ لگوائیں تو موت کے ڈر سے ہم لگا دیں گے جے شری رام، کیونکہ ہمارے سامنے موت ہے۔ ہم جانتے ہیں سمیہ سے عبرت حاصل کرو۔ سمیہ سے کہا جا رہا ہے محمد کے دین کو چھوڑ، ایمان سے باز آ جا، کہتی ہے نہیں۔ شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا، ادھر سے ڈالا اس طرف نکال لیا گیا۔
پیچھے سے ہاتھ بندھے ہیں، ہاتھ کھلے ہوتے تو کم سے کم پکڑ سکتی تھی، نکال سکتی تھی، لیکن ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں، جیسے پھانسی کے پھندے پر مجرم کو لے جایا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ سمیہ کی شرمگاہ میں جب نیزہ داخل ہوتا ہے خنجر، تو سمیہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے، وہ بوڑھی عورت، جوان بھی نہیں تھی، جس کی عمر 80 کو کراس کر چکی ہو، ایسی بوڑھی عورت اور اس کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا جائے خنجر، اور اس وقت بھی وہ یہ نہ کہے کہ اللہ میری جان کی حفاظت فرما، اس کے منہ سے یہ نہیں نکل رہا ہے، اس کے منہ سے نکلا تو کیا نکلا؟ ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ابو جہل مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتا ہے، مجھ سے میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے، اللہ میری جان جا رہی ہے چلی جائے لیکن میرا ایمان نہ جانے پائے۔ ایمان کی طاقت دیکھ رہے ہیں آپ؟ ثبت قدمی علی دینک، اللہ میرے ایمان کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، اللہ میری جان چلی جائے پرواہ نہیں لیکن میرے ایمان کو بچا لینا۔ ابو جہل کو غصہ آتا ہے، کہتا اب بھی نہیں مانتی ہے؟ کہتی ہے نہیں۔ 2 اونٹ منگاتا ہے ابو جہل، اور سنو میرے بھائیو آخری واقعہ، اس پیر کو سمیہ کا، یہ پیر اس اونٹ سے باندھا اور اس اونٹ کا چہرہ کر دیا پورب کی طرف، اور دوسرا پیر سمیہ کا دوسرے اونٹ سے باندھا اور اس کا چہرہ کر دیا پشچم کی طرف، اور کوڑا ہاتھ میں۔ سمیہ بولتی ہے جی ان اونٹوں کو کوڑا ماروں گا، ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، ایک اونٹ اس طرف بھاگے گا، تیرے پیر چیر دیے جائیں گے، بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جب یہ کہتا ہے، سمیہ کہتی ہے ابو جہل اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ ہاں اے ابو جہل، یہ جنت میں دیکھ رہی ہوں، اللہ کی قسم مجھے دکھائی دے رہی ہے، اس کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے۔ ابو جہل جلدی کر، میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں کوڑا اٹھا کے تیرے ہاتھ میں دے دیتی، تو نے تو میرے ہاتھ ہی باندھ دیے ہیں، جلدی کر، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ کون سا ایمان تھا، کون سا ایمان تھا، ایمان کی وہ کون سی طاقت تھی؟ پیر بندھا ہوا دیکھ رہی ہے، دونوں اونٹوں سے بندھا ہوا دیکھ رہی ہے، ہاتھ بندھے ہیں، اس کو معلوم ہے کہ اونٹ بھاگیں گے تو میرا انجام کیا ہوگا، میرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اپنے بیٹے کے سامنے کہہ رہی ہے، اپنے پتی کے سامنے کہہ رہی ہے، ابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ اس کو غصہ آیا اور اس نے اونٹوں کو بھگا دیا، ایک اونٹ ادھر بھاگا، ایک اونٹ ادھر بھاگا، سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن 2 ٹکڑے اس طریقے کے ہوئے کہ چہرہ بچ گیا، یہاں تک جسم، یہاں کے بعد ایک ٹکڑا الگ ہو گیا اور سر والا ٹکڑا الگ، یعنی سمیہ کا چہرہ صحیح سلامت بچ گیا۔ سمیہ کی روح تو نکل گئی لیکن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ باقی تھی۔ ابو جہل قریب آتا ہے، سمیہ کے چہرے پر ہنسی دیکھتا ہے، مرتے وقت بھی، شہید ہوتے وقت بھی، تو پتھر اٹھاتا ہے، اپنا سر پھوڑنے لگتا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، پاگل ہو گئے ہو؟ کہ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، سب کچھ چھین لیا سمیہ کا، لیکن مرتے وقت اس کی ہنسی نہیں چھین پایا۔ دیکھو مرتے وقت بھی مسکرا رہی ہے، مجھے چڑھا رہی ہے، مجھے بتلا رہی ہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ سمیہ تیری مسکراہٹ نے مجھے ہرا دیا، تو جیت گئی میں ہار گیا، تو جیت گئی میں ہار گیا، تو جیت گئی میں ہار گیا۔ یہ سمیہ کی شہادت پر ابو جہل کا بیان ہے، اے سمیہ تو جیت گئی میں ہار گیا، سب کچھ چھیننے والا تیرے چہرے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا، تجھ سے تیرا ایمان دور نہیں کر سکا، سمیہ تو کامیاب ہو گئی۔ یہ منظر جب اللہ کے نبی نے سمیہ کے بیٹے اور سمیہ کے پتی کے زبان سے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ جمعے کے خطبے میں آپ نے کہا لوگو سنو، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی۔ ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عثمان تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، علی تم اکیلے جنت میں جاؤ گے۔ اصبروا یا آل یاسر، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے عمار، اے یاسر، تم نے اپنی ماں کا، اپنی بیوی کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صبر کرو یاسر کے گھرانے والوں، یاسر کے خاندان والوں، صبر کرو، تمہارا
तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा, अल्लाह तुम्हारे पूरे खानदान को एक साथ जन्नत में दाखिल करेगा। ईमान इस चीज का नाम है जो हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। ये ईमान से जब हम अपना रिश्ता मजबूत करेंगे तो हम तरक्की करेंगे, ईमान से अपना रिश्ता तोड़ेंगे तो पतंग की तरह नीचे गिरेंगे, और जैसे लड़के पतंग को फाड़ देते हैं ऐसी दुनिया की सारी कौमें हमें नोच डालेंगी और हमारा मजाक उड़ाएंगी, हमारे ऊपर जुल्म करेंगी। ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत करिए। मुझे कल लखनऊ का सफर करना है, इसलिए फ्लाइट भी मेरी है, हमको निकलना भी है। हमने 11 बजे स्टेज संभाला और 12:50 हो गए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि 10 बजे टाइम दे दिया जाता, 12 बजे तक बोलते, लेकिन जलसा कमेटी की अपनी मजबूरियां होती हैं। बहरहाल कुछ भी सही मेरे भाइयों, आइंदा जब जलसा करो तो इंतजाम सही करो, बैठने का इतना मजबूत इंतजाम हो कि किसी को खड़े होने की जरूरत ना हो और ना वो बदमाशी कर सके। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे। अच्छा 10 दिसंबर को जर्जी, अच्छा मेरा क्या है, जामिया मरकज़ुल हुदा लिल बनात व तहफ़ीज़ कुरान, ये कहाँ पे है भैया? चकलिया, अच्छा गोदासबल चकलिया, उत्तर दिनाजपुर में 10 दिसंबर को मेरा प्रोग्राम है। मेरी दी हुई तारीख है, इंशाल्लाह मैं इस तारीख में पहुंचूंगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऊपर से आसमानी कोई मुसीबत नहीं आई तो मैं शिरकत ज़रूर करूंगा। इस इलाके में आप पहुंचने की ज़हमत करें, अल्लाह से दुआ करें कि बारे अल्लाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना।